آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال مولانا حسين بن علي عليهم السلام: وَلَكُمْ فِيَّا أُسْوَةٌ۔ صلوات پڑھتے بر محمد۔ عشر مجالس کی آج 5ویں گفتگو ہے، اور عنوان گفتگو ہے امام حسین علیہ السلام اور اصول زندگی۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے جس فقرے کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں امام کا ارشاد ہو رہا ہے: وَلَكُمْ فِيَّا أُسْوَةٌ۔ اے لوگو، میری زندگی، میری سیرت، میرے طرز حیات اور میری روش زندگی تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں تم مجھ حسین کو اپنا آئیڈیل اور نمونۂ عمل بنا لینا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ جب اپنے کمالات کو، اپنے فضائل کو اور اپنی شجاعت کو بیان کیا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک انسان اپنے کمالات کو بیان کر رہا ہے، ایک انسان اپنے فضائل کو بیان کر رہا ہے، ایک انسان اپنی عظمت و شجاعت کا تذکرہ کر رہا ہے، اور اس میں اپنی ماں کا تذکرہ کر رہا ہے، وہاں پہ اپنے باپ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے یہاں جو کمالات آتے ہیں وہ اس کے ماں باپ کے ذریعے سے انسان کے یہاں کمالات آتے ہیں۔ میرے امام نے روز عاشور 30,000 کے فوج کے درمیان گھر جانے کے بعد جب اپنی فضیلتوں کو بیان کیا ہے اور جب اپنی شجاعت کو بیان کیا، تو امام اس طرح سے بیان کرتے ہیں: الا وان الدعی یبن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ۔ عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام نے ایسے خطاب کیا: وہ نابکار ابن نابکار عبید اللہ ابن زیاد مجھ حسین سے کہتا ہے۔ یہ 30,000 کی فوج کو خطاب کیا ہے، وہ جس کے ماں باپ کا نام و نشان نہیں، وہ نابکار ابن نابکار
مجھ سے یہ کہتا ہے کہ حسین یا ذلت یا تلوار، تو امام حسین نے اس سے کہا، 30,000 کی فوج سے کہا، اس نابکار ابن نابکار عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے یہ کہہ دینا، ہیہات من الذلہ، مجھ حسین سے یہ نہیں کہا ہم سب سے ذلت بہت دور ہے، ہر طرح کی ذلت کو سمیٹا ہے حسین نے۔ اس کے بعد جب اپنے اس کمال کو بیان کیا تو امام نے کہا کیوں حسین سے ذلت دور ہے؟ یا ابا اللہ ذالک لنا، امام نے کہا کیا عبید اللہ ابن زیاد کو یہ پتہ نہیں کہ حسین خدائے وحدہ لا شریک کا نمائندہ ہے، وہ عزیز خدا کا نمائندہ ہے، حسین ذلت ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ پہلی بات، یا اب اللہ و رسولہ، حسین کی رگوں میں رسول خدا کا خون دوڑ رہا ہے، لہٰذا میرے نانا کا خون، اس خون کی تاثیر کہتی ہے کہ ذلت ہرگز نہیں۔ تیسری بات امام نے کہی، والمؤمنون، حسین کا رشتہ صاحبان ایمان سے ہے، ہر صاحب ایمان یہ کہتا ہے کہ ذلت ہرگز نہیں۔ لیکن چوتھی اور پانچویں بات جو آج میری گفتگو کا عنوان ہے، امام حسین علیہ السلام اور انسانی زندگی میں ماں باپ کا کردار، یعنی کسی بھی انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے اس کے ماں باپ کا کردار کیا ہوتا ہے، آج اسے عرض کرنا چاہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نرغ آدھا میں گھر جانے کے بعد 30,000 کی فوج کو خطاب کر کے کہا کیا عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ نہیں وہ حجور طہرت، میں اپنے بابا علی کی طیب و طاہر آغوش میں پلا بڑھا ہوں۔ آپ غور کریں، اس کا مطلب یہ کہ انسان کے صاحب کمال بننے میں اس کے ماں باپ کا عظیم کردار ہوتا ہے۔ یہیں تک نہ کہا ہے میرے امام نے وَجُدُودٌ طَابَتْ، بھائی جنگ کا میدان تھا، وہاں پہ امام نے اپنے ماں باپ کا تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اسی لیے امام نے پہلی بات تو کہی کہ میں اپنے ماں باپ کے طیب و طاہر آغوش میں پلا بڑھا ہوں، پھر خصوصیت کے ساتھ اپنی مادر گرامی کا تذکرہ کیا، کہا وَجُدُودٌ طَابَتْ، میں نے اپنی ماں فاطمہ کا دودھ پیا ہے۔ صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ سے میری ماں کے دودھ کی تاثیر یہ کہتی ہے کہ حسین ذلت ہرگز نہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، اپنے باپ کا بھی تذکرہ کیا، اپنی ماں کا بھی تذکرہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر اس کے ہاں کمالات پائے جاتے ہیں تو وہ اس کے اپنے ہیں۔ ہر انسان کو صاحب کمال بننے میں اس کے ماں باپ کا بڑا عظیم کردار ہوا کرتا ہے۔ میرے امام نے کہا حسین کو کرامتیں ان کے ماں باپ سے ملی ہے، حسین کو شجاعت ان کے ماں باپ سے ملی ہے، حسین کو عظمتیں ان کے ماں باپ سے ملی ہے، جو کچھ حسین کے پاس ہے وہ میرے ماں باپ کا صدقہ ہے۔ بس ایک ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، امام حسین اور انسانی زندگی میں ماں باپ کا کردار کیا ہوتا ہے۔ میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دوں گا۔ قرآن نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو سکھا کے بھیجا ہے۔ کیا سکھا کے بھیجا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ جب پہلے تو قرآن نے ماں اور باپ دونوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد قرآن کہتا ہے حملتہ امہ وہنن علی وہن، دیکھو تمہاری ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا ہے۔ توجہ کرتے جائیے گا، اب مرحلہ بہت سخت ہو گیا، کہاں 9 مہینے تمہاری ماں نے اپنے شکم میں رکھا ہے، تو کیفیت کیا تھی؟
ہماری کیا کیفیت تھی اور ہماری ماں کی کیا کیفیت تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری ماں دن بدن کمزور ہوتی گئی اور تم پروان چڑھتے گئے۔ یعنی ایک بچہ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو بچہ تو دن بدن رشد کرتا ہے، مگر ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اسے قرآن نے کہا وہنن علی وہنن، ماں ہر روز کمزور سے کمزور ہوتی گئی، تم پروان چڑھتے رہے۔ کبھی کیلشیم کی پرابلم، کبھی کسی چیز کی تکلیف، بچہ بڑھتا رہا، ماں کمزور پہ کمزور ہوتی گئی۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ جب تم ماں کے شکم سے باہر نکلے تو پھر تمہاری ماں نے تمہیں 2 سال دودھ پلائے، کہا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال دودھ پلائے ہیں۔ دودھ خون جگر پلاتی ہے ماں، 2 سال بس 9 مہینے تمہاری ماں نے تمہیں اپنے شکم میں رکھا، 2 سال تمہیں دودھ پلائے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری ماں کا تمہارے ساتھ یہ کردار رہا ہے تو انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، دیکھو میرا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا شکریہ ادا کرو اور میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ